اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قد قال الامام المعصوم تفقہوا فی الحلال والحرام الا انتم اعراب۔ درس توضیح المسائل کا سلسلہ جاری تھا اور تقریباً 2 درس ہو چکے ہیں، تیسرا درس ہے۔ نجاسات تک ہم نے پڑھا تھا اور نجاسات میں 4 نجاستیں ہم پڑھ چکے تھے، اور چوتھی جو نجاست تھی وہ مردار تھی، وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ 5ویں نجاست خون ہے۔ خون نجس ہے انسان کا، اور ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے۔ وہ خون جو انسان سے اور ہر اس حیوان سے باہر نکلے جو رگ جہندہ رکھتا ہو وہ نجس ہے۔ بس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جس کا خون اچھل کر نہ نکلے وہ پاک ہے۔ مثلا مچھلی ہے، مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی، آپ اس کو کاٹیں تو اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، تو مچھلی کا خون پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے اور جتنے بھی جاندار ہیں جن کا خون اچھل کر نہ نکلے وہ خون پاک ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، یعنی حلال گوشت جانور، اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد جتنا ایک خون نکلتا ہے جانور کا وہ خون نکل جائے تو باقی جو خون اندر رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے۔ جو خون باہر نکل گیا وہ نجس ہے، اور جو خون اندر باقی بچ گیا ہے وہ خون کیا ہے؟ پاک ہے۔ یعنی اس کے لگنے سے انسان کے کپڑے نجس نہیں ہوتے، انسان کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا، گوشت جس پر وہ خون لگا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ لیکن پاک ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور کھانے کا مسئلہ ایک الگ ہے۔ کھانا اس کو اب بھی حرام ہے۔ یعنی اگر خون آپ دیکھ رہی ہیں، مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے مرغی وغیرہ میں، بس اوقات آپ بروز کھاتے ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں آپ کھاتی ہیں تو جب آپ اس کو کھولتی ہیں تو لال لال نظر آتی چیز، تو اس کو اگر خون کھا جائے تو خون کھانا حرام، پاک ہے وہ لیکن اس کو کھانا حرام ہے۔ پاک اس وجہ سے کہ جو اس کا خون نکلنا تھا وہ نکل گیا۔ حلال گوشت جانور کا خون ذبح کے بعد جتنا خون نکلنا تھا وہ نکل گیا۔ اب جو خون اندر رہ گیا ہے وہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، کھا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ہڈی وغیرہ میں اگر آپ کوئی سالن وغیرہ پکاتے ہیں گوشت کا، تو اگر کوئی خون رہ جائے اور اس کو خون کہا جائے تو وہ خون کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر آپ نے ایک جانور ذبح کیا اور ذبح ہوتے وقت مثال کے طور پر جانور نے سانس لی اور اس کا خون اندر کی طرف چلا گیا، یا جانور کا سر کسی بلند جگہ پہ تھا وہ خون واپس ریورس ہو گیا، تو وہ خون جو اندر گیا ہے وہ نجس ہے۔ جانور حلال ہے لیکن وہ خون جو اندر گیا ہے وہ نجس ہے۔ آپ کو اس کے گوشت کو پاک کر کے پھر کھانا پڑے گا۔ جس انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ موجود ہو، احتیاط مستحب ہے کہ اس زردی سے پرہیز کیا جائے۔ جس انڈے کی زردی میں کیا موجود ہو؟ خون کا ذرہ موجود ہو۔ اگر کھانا چاہیں گے تو کیسے کھائیں گے اس کو؟ ہاں، تجربے کار ہیں سارے۔ جی، تو اگر اس کو کھانا چاہیں گے پھر ظاہر سی بات ہے زردی سے اس کو نکالنا تو پتہ نہیں شاید نکل جاتا ہوگا، لیکن ایک مشکل کام ہے، تو بہرحال اس کو پھینٹنا پڑے گا، آپ کو آملیٹ بنانا پڑے گا۔ ہو
جو خون بعض اوقات دودھ دھوتے ہوئے نظر آتا ہے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے. ایسے جانور کہ جس سے دودھ نکالا جاتا ہے بسا اوقات اس دودھ کے ساتھ خون آ جاتا ہے, وہ خون نجس ہے, اور کیونکہ دودھ مضاف ہے, ایک چھیٹ بھی اس کے اندر خون کی چلے گئی تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, سارا کا سارا دودھ نجس ہو جائے گا. اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر ختم ہو جائے تو اس لعاب دہن سے پرہیز لازم نہیں ہے. بس اوقات انسان کے دانتوں سے خون نکلتا ہے, مسوڑوں سے خون نکلتا ہے, یہ خون جب تک منہ کے اندر ہے اس وقت تک پاک ہے. پاک ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھا لیں, نگل نہیں سکتے آپ, حرام ہے کھانا اس کو, لیکن خون جب تک اندر ہے پاک ہے. جیسے ہی باہر آیا نجس ہو جائے گا. صحیح. مثال کے طور پر آپ نے سرنج لگائی خون کی رگ میں اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ نکال لی. اب جب آپ نے لگائی تھی اور جیسے آپ نے نکالی ویسے کہ ویسے نکلی, یعنی خون باہر نہیں آیا, تو سرنج پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ سرنج پاک ہوگی, وہ سرنج پاک ہوگی, کیونکہ خون کب نجس ہوگا جب وہ باہر آئے, جسم سے باہر آئے. اسی طریقے سے اگر منہ سے باہر آ گیا خون تو وہ نجس ہے. لیکن اگر منہ کے اندر ہے تو وہ خون تو پاک ہے, لیکن ہم اس کو نگل نہیں سکتے ہیں. اس کو نگلنے کے لیے وہی انڈے کی زردی والا آپ کو کام کرنا پڑے گا, یعنی منہ میں اتنا گھمایا اس کو کہ وہ تھوک کے ساتھ مل کر تھوک بن جائے. اب جب تھوک بن گیا تو اب خون نہیں ہے, خون نہیں ہے تو وہ تھوک ہے, تھوک کو آپ نگل سکتے ہیں. واضح ہے مسئلہ؟ اکثر اوقات چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کیا ہوتا ہے, جم جاتا ہے ناخن کے نیچے. صحیح. مثلا کہ خدا نخواستہ کسی کا پاؤں ٹکرا جائے یا کسی کا ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے تو ناخن کے نیچے خون کیا ہوتا ہے, جم جاتا ہے. اگر وہ ناخن کے نیچے جمع ہوا ہے, اوپر نہیں آیا, تو کیونکہ باہر نہیں ہے تو خون کیا ہے, پاک ہے. وضو اور غسل میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کے اندر اگر سوراخ مارا یا کوئی ایسی چیز ماری جس سے وہ خون باہر آ گیا تو وہ خون کیا ہوگا, نجس ہوگا. اور وضو اور غسل کے لیے بھی اس کو پاک کرنا ضروری ہے. لیکن اگر پاک نہ, یعنی پاک کرنا شدید مشقت کا باعث بنے, بہت تکلیف کا باعث بنے, تو پھر وضو کے بجائے کیا کرنا پڑے گا, تیمم کرنا پڑے گا. جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے, اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک ہے. اچھا, اس میں یہ کہ اس کو خون کہا جائے. جیسے کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو موضوعات ہوتے ہیں وہ اکثر عرفی موضوعات ہوتے ہیں, یعنی عرف میں اس کو کیا کہا جاتا ہے. بہت سے موضوعات ہیں جو عرف پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو سب سے مختلف ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ پوچھتے ہیں مثال کے طور پر یہ ترانہ آیا ہے, اس کے اندر موسیقی ہے, یا مثال کے طور پر جو اس کی نوحے کی طرز ہے یا منقبت کی طرز ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یا کہیں کسی ترانے میں کسی جگہ پہ بہرحال کچھ بجایا جا رہا ہے, یعنی ساز بجایا جا رہا ہے کوئی آلات موسیقی سے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. حکم یہی ہے کہ اگر وہ لہو و لعب سے مناسبت رکھتے ہیں, یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ اس میں اور ایک کنسرٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر کنسرٹ ایک لہو و لعب کی محفل ہے, کہا جائے کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو حرام ہے. لیکن اگر عرف کہے کہ نہیں یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے, یعنی خود عرف جو وہ فرق کا قائل ہو کہ نہیں وہ چیز الگ ہے یہ چیز الگ ہے, تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا. تو بہت سے موضوعات ہیں جو عرفی موضوعات ہیں, عرف ڈیسائیڈ کرتا ہے. صحیح. تو اگر جو خون جم گیا ہے ناخن کے نیچے, ہاتھ کے ناخن کے نیچے, پیر کے ناخن کے نیچے, اگر اس کو عرف میں خون نہ کہا جائے بلکہ ایک بلیک اسپاٹ کہا جائے, کہا کہ ایک کالا دھبا ہے, یا خون جم کے یعنی اس کو اتنے دن گزر گئے کہ وہ اب ایک بلیک اسپاٹ سا رہ گیا ہے, اس کو اب خون نہیں کہا جاتا ہے, تو وہ پاک ہے. یعنی چاہے وہ اوپر بھی آ جائے تب بھی وہ کیا ہوگا, پاک ہوگا, کیونکہ اب اس کو خون نہیں کہا جا رہا. لیکن اگر اس کو خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو نجس ہے. ایسی صورت میں اگر ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے اور خون بدن کا ظاہری حصہ سمجھا جا رہا ہو اور خون کو نکال کر وضو یا غسل کے لیے اس مقام کو پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو, تو ضروری ہے کہ تیمم کرے.
اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے یعنی ایک قاعدہ کلیہ لیتے جائیں کہ جب بھی آپ کو کسی موضوع کے بارے میں شک ہو، ٹھیک ہے، دو چیزیں، احکام شرعیہ کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ ایک موضوع ہوتا ہے، اس کے اوپر احکام شرعی آتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے درس میں مثال دی کہ جب تک کسی کا فوت ہونا ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اوپر احکام شرعی نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر اس کی میراث کے احکام، اس کی وصیت کے احکام وغیرہ دوسرے جتنے بھی احکام ہیں، اس کے غسل و کفن کے احکام، آیا اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کا ہاتھ نجس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کب کہ جب ثابت ہو جائے کہ وہ شخص مر گیا ہے۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہے یا آپ کو شک ہے پتہ نہیں مرا ہے یا نہیں مرا ہے، موضوع آپ کے لیے واضح نہیں ہے، تو جب تک آپ کے لیے موضوع واضح نہیں ہے آپ اس کے احکامات اس کے اوپر مرتب نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے آپ کو کہ آپ احکامات کو مرتب کریں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، موضوع کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، موضوع کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ میں آپ کے سامنے بہت آسان کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک منقبت چل رہی، معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں لہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے نہیں رکھتی، تو حلال ہے آپ کے لیے، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو گیا تو پھر حرام ہے، آپ اس کو نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کو گا سکتے ہیں، نہ اس کو جو بھی ہے اس کے سارے احکامات اس کے اوپر آ جائیں گے۔ تو موضوع، احکامات موضوع کے اوپر آتے ہیں، جب تک موضوع کے بارے میں آپ کو شک ہے آپ اس موضوع کے احکامات اس کے اوپر جاری نہیں کریں گے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے احکامات جاری کریں، کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال کے طور پر چل رہی ہے کوئی منقبت، مجھے نہیں معلوم ہے لہو و لعب کی سے مناسبت رکھتی ہے نہیں رکھتی، تو سننا واجب تو نہیں ہے۔ اگر میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر نہ سنوں، خوب اچھا کام ہے، نہ سنیں، لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ سنیں گی تو شرعی اعتبار سے کوئی گناہ یا شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی سوری، تو احکامات کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے اور موضوع کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ کلیات اور قاعدے ہمارے معاشرے میں پڑھا دیے جائیں اور عوام الناس ان کو سمجھ لے تو بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ اگر کھانے کو ابالتے وقت خون کا ایک ذرہ اس میں گر جائے تو پورا کھانا اور اس کا برتن نجس ہو جائے گا، چاہے آپ نے 10 کلو کی دیگ کیوں نہ پکائی ہو، کتنی بڑی آپ نے دعوت کیوں نہ کی ہو، اگر ایک خون کا قطرہ نجس خون کا قطرہ اس کے اندر گر گیا تو پورا کا پورا کھانا کیا ہوگا، نجس ہو جائے گا۔ اگر سالن والا کھانا ہے، البتہ اگر چاول والا کھانا ہے تو ممکن ہے کہ آپ اس کے اندر سے اتنا حصہ نکال لیں اور باقی حصہ استعمال کر سکتے ہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ابال اور حرارت اور آگ پاک کنندہ نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں مطہرات میں سے نہیں ہیں، حرارت، آگ اور اس کا ابالنا یہ مطہرات میں سے نہیں ہے۔ زخم ٹھیک ہونے کے بعد جو زرد مواد ہوتا ہے جو زخم کے ارد گرد آ جاتا ہے، جسے پیپ بولتے ہیں، اگر معلوم نہ ہو آپ کو کہ اس میں خون ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا تو وہ آپ کے لیے کیا ہے، پاک ہے۔ صحیح کہ موضوع آپ کے لیے مشخص نہیں ہے۔ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ کوئی سوال ہے خون کے بارے میں؟ نہیں۔ سر خون کے بارے میں چھتری کے حوالے سے اس کا خون جہنم تو نہیں ہے، پتہ نہیں، ذبح نہیں کیا میں نے کبھی اس کو۔ نہیں سل کے نہیں کرتا، اتنا نہیں ہے۔ اچھا، تو جو ہم ایسے سے سن کے آئے تھے کہ نجس ہو گئے اور باڈی سے ٹچ ہو گئی، خون کی بات ہے سر، اس کی باڈی ٹچ ہو جاتی ہے کپڑے سے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ کوئی ایشو نہیں۔ سر نکلواتے ہیں جو ہم لوگ ایسے کہ وہ پورا دن ہوتی ہے بلیڈنگ، دانت جی جی ہم لوگ خون دیتے ہیں، لیکن اگر ہم سو گئے، سونے کی حالت میں اگر وہ بلڈ چلا گیا اندر تو اس کی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ایک چیز اختیار میں نہیں ہے۔ تکلیف لا یطاق جو ہے وہ عقلاً طبیعی ہے،
ایک چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر عقاب کرنا بھی قبیح ہے. قبیح سے مراد نہیں برا فعل ہے، اور خدا ہر برائی سے پاک اور منزہ ہے. وہ خون کا چیپٹر یہاں پہ ختم ہو گیا. 7ویں اور 6ٹھی نجاست جو کہ کتا و سور ہے، جو کہ زمینی ہوں، یعنی زمین پر زندگی بسر کرتے ہوں. یہ تمام کے تمام یعنی پورا کا پورا کتا اور پورا کا پورا سور نجس ہے. ان کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے. ہڈی، کھال، ناخن، رطوبتیں سب کے سب کیا ہے؟ نجس ہے. 8ویں نجاست کافر ہے. کافر کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یعنی موضوع منقع ہونا چاہیے کہ پہلے کافر کہتے کسے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا حکم پڑھیں گے. ہر وہ شخص جو خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، یعنی خدا کی وحدانیت کا انکار کر دی. نجس یعنی طہارت اور نجاست کے اعتبار سے ایک حکم ہے کہ آیا مثال کے طور پر آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا آپ کا کپڑا اس سے مس ہو جائے تو وہ نجس ہوگا یا پاک ہوگا. جی. حلال یعنی اس کو کھانا پینے، حلال و حرام آتا ہے کھانے پینے سے تعلق. آیا یہ کھانا اس کا حلال ہے یا اس کا کھانا حرام ہے؟ تو طہارت اور نجاست ایک الگ حکم ہے، اور حلیت اور عدم حلیت یعنی حلال ہونا اور حرام ہونا یہ الگ حکم ہے. مثال کے طور پر گھاس کیا ہے؟ حلال ہے. جیسے آپ نے کتا جو ہے نجس جانور ہے جی. اور سور جو ہے حرام ہے. جی جی. تو ان کی وجہ سے نجاست کے اعتبار سے بھی دونوں نجس ہیں، اور جب نجس ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حلال گوشت بھی نہیں ہے، حرام گوشت یعنی ان کو کھا پی بھی نہیں سکتے. کافر وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے. یعنی اقرار نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یا تو کسی بھی خدا کو نہ مانے، یعنی کیا بولتے ہیں ملحد، سیکولر، جو کسی بھی خدا کو، کسی دین کو نہ مانتا ہو. کمیونسٹ، چاہے وہ ہو، چاہے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو مانے یا خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے، یہ تمام اس میں شامل ہیں. یعنی چاہے خدا کا شریک قرار دو، خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، اب اس میں سب آ جاتا ہے. چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، یا خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے، یا خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، یہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. یہ کافر ہے. اسی طریقے سے غالی افراد جو غلو کریں، ائمہ اطہار میں سے کسی ایک کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا امام میں نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے، یہ غالی ہیں. یہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں اور نجس ہیں. ائمہ اطہار نے شدید نفرت کا اظہار کیا ایسے لوگوں سے متعلق، بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جو ان کے کچھ سرغنہ تھے، ان کے بارے میں امام نے فرمایا کہ دیکھو ان سے روابط نہ رکھو، جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، اور اپنے بچوں کو غالیوں سے بچا کے رکھو. البتہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ آپ کو خود پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ غلو کسے کہتے ہیں. ورنہ آج کل مثال کے طور پر اگر کسی کے سامنے کہنے کہ بھائی ائمہ اطہار مظہر صفات پروردگار ہے، تو وہ کہتے ہیں تو غلو کر دیا آپ نے. ائمہ اطہار ہم کہیں مظہر صفات پروردگار ہیں، تو یہ کوئی غلو نہیں ہے. کیوں غلو نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ایک حسین نظارہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو خدا کی قدرت. تو خدا کی قدرت آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی قدرت اس سینیریو میں، یا وہ پہاڑ یا وہ آبشار جو گر رہی ہے، یا وہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں ہرے بھرے، خدا کی قدرت اس میں جلوہ گر ہے، اظہار ہو رہا ہے وہاں پر. اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کی قدرت. تو جب ان چرن پرن میں خدا کی قدرت نظر آ سکتی ہے تو کیا ائمہ اطہار میں خدا کی قدرت نہیں نظر آ سکتی ہے؟ تو مظہر صفات پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات جو کہ ہر نیک صفت کا حامل ہے خداوند کریم، اس کی صفات کے مظہر یہ ائمہ اطہار ہیں. یعنی وہ اگر سخی اور کریم ہے تو اس کی سخاوت اور اس کی کرامت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ائمہ اطہار کی سخاوت و کرامت کو دیکھیے.
تو یہ معنی ہے، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے مثال کے طور پر خدا کی صفات کو ثابت کر دیا ائمہ کے لیے، بس آپ کافر ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو غلو پہلے آپ خود سمجھیں کہ غلو کہتے کسے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کو کہیں کہ وہ غالی اور وہ مثال کے طور پر فلاں فلاں فلاں، کہ زمانہ جو ہے وہ پرآشوب ہے۔ بار غیبت کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور غیبت کا زمانہ خود ایک امتحان کا زمانہ ہے۔ سے خود روایت میں بھی ہے کہ ہمارا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسروں کے منہ پر نہ تھوکو گے۔ یہ خود روایت کسی غیر کے بارے میں نہیں ہے، شیعوں کے بارے میں نہیں۔ شیعہ افرادی خود اس قدر ایک دوسرے کو تان کا نشانہ بنائیں گے، تشنیع کا نشانہ بنائیں گے کہ تو کافر ہے، تو غالی اور تو دین سے خارج، اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہا جائے گا۔ تو بہرحال خداوند کریم ہمیں غیبت کے فتنوں سے پناہ میں رکھے۔ سر یہ مظہر ذات خدا اور مظہر صفات خدا، مظہر صفات خدا، ذات خدا نہیں، صفات خدا۔ ذات خدا اور خدا ذات خدا کیسے آپ اس کو مظہر کہہ سکتے ہیں؟ خدا کی ذات، اپنی خدا کی جو ذات ہے وہ کسی میں نعوذ باللہ حلول نہیں کر سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ ذات پروردگار اس میں آ گئی ہے، یا ذات پروردگار نعوذ باللہ اس سے جلوہ گر ہے، اس لیے کہ خداوند کریم محدود نہیں ہے، سما نہیں سکتا ہے۔ جی جی ایک ہی ہو جائے گی نا بات۔ اگر آپ نے کہا کہ ذات پروردگار کے مظہر ہیں، یعنی نعوذ باللہ کیا خداوند کریم ان میں سما گیا ہے، حلول کر گیا ان میں؟ جی 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 موجود ہے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں کئی ایسے افراد تھے جو کہ غلو کیا کرتے تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر یہ جو امام ہیں وہ باب اللہ ہیں اور میں ان کی جانب سے نبی ہوں، یعنی امام کو کہتے تھے باب اللہ، سے بابائی مذہب جس سے نکلا کہ یہ اللہ کے باب ہیں اور میں ان کی جانب سے نبی ہوں مثال کے طور پر۔ تو ایسے افراد بہرحال پائے جاتے تھے۔ کون سے امام کا قول آپ نے بتایا تھا؟ امام کا مجھے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد میں آؤں گا تو میں بیان کر دوں گا آپ کی خدمت۔ تو جس طریقے سے غالی جو ہے وہ کافر ہیں، اسی طریقے سے خارجی اور ناسبی، خارجی جو کسی امام پر خروج کرے، تلوار تانے کہ بالمقابل آ جائے، وہ شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ ناسبی دشمنی کا اظہار کرے، ائمہ اطہار میں سے کسی سے دشمنی کا علی الاعلان باقاعدہ طور پر اظہار کرے دشمنی کا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ناسبی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ائمہ اطہار سے دشمنی اور بغض کا اظہار کریں بھی احتیاط واجب کی بنا پر، یہ سب کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ کافر بھی نجس ہے اور یہ افراد بھی کیا ہیں؟ نجس ہیں، خارجی۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین مثلاً نماز روزے میں سے کسی ایک کا ایسا انکار کرے جو جزوی طور پر ہی صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا سبب بنے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، کسی بھی، یعنی جتنے بھی انبیاء خداوند کریم نے بھیجے ہیں، مثال کے طور پر آج کا کوئی مسلمان سے مراد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کرے مثال کے طور پر، یا حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے، کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے کی، بلکہ اپنے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں، اگر ان کی نبوت کا انکار کرے گا تو انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ضروریات دین سب سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، کیا تھا ضروریات دین؟ دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ضروریات دین اور ضروریات مذہب، یا مسلمات دین اور مسلمات مذہب، اگر یاد ہو۔ ضروریات دین یعنی وہ مسائل، یعنی وہ احکام کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہو، یعنی کوئی ایک بھی مسلمان آپ کو ایسا نہ ملے کہ جو اس میں اختلاف کرتا ہو۔
مثلا نماز کا واجب ہونا، نماز کے احکامات میں اختلاف ہے، یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، یا نماز کے اوقات میں اختلاف ہے، لیکن خود نماز کا وجوب کہ دین اسلام میں نماز ہے یا نہیں ہے، ہر مسلمان کہتا ہے نماز ہے، نماز واجب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو یہ ضروریات دین ہیں، یعنی ایسے احکامات جو اجماعی ہوں، اس میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہ ہو. اگر کوئی شخص ایسے ضروریات دین کا انکار کرے، مثلا کہے کہ دین اسلام میں نماز نہیں ہے، انکار کرے باقاعدہ انکار، یا مثال کے طور پر کہے کہ دین اسلام میں مثال کے طور پر روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے دین اسلام میں، تو یہ ضروریات دین کا انکار. ضروریات دین کا انکار اگر اس کی بازگشت، اس کا پلٹنا اس طرف ہو کہ وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے کسی حکم کا انکار کر رہا ہو، جزوی طور پر رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر رہا ہو، تو ایسا شخص بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ صرف نبی کو ماننا ضروری نہیں ہے، نبی کو بھی مانے. وَكُلُّ مَا أَنزَلَ عَلَيْهِ، ہر وہ چیز جو نبی پر نازل ہوئی ہے اور نبی نے پہنچائی ہے، اس کو ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. تسلیم کرنا اس کو ضروری ہے. جیسے کہ آپ درود کی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہاں پر بعض مفسرین نے وسلموا تسلیما کے معنی کیا کیے ہیں؟ یعنی سر تسلیم خم ہو جاؤ 100%. بعض نے معنی سلام کے لیے ہیں کہ رسول اللہ پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، لیکن بعض نے معنی کیا کہ درود بھیجو وسلموا تسلیما، یعنی رسول خدا کے آگے سرنڈر ہو جاؤ بالکل. جو چیز بھی، جو احکامات بھی وہ رسول خدا لے کر آئے ہیں ان کو سر تسلیم خم کرو. تو پس اگر وہ نہ مانے تو گویا وہ ایک طریقے سے جزوی طور پر کہاں پلٹ رہا ہے؟ انکار نبوت کی طرف پلٹ رہا ہے، یا رسول اللہ کی تکذیب کا سبب بن رہا ہو، تو ایسا شخص بھی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا اور نجس ہو جائے گا. البتہ اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی کافر ہیں لیکن پاک ہیں. اور سستانی کے نزدیک کیا ہیں؟ پاک ہیں کافر لیکن پاک ہیں. اہل کتاب میں فقط 3 افراد شامل ہیں، یعنی 3 قومیں شامل ہیں، یہودی، عیسائی اور مجوسی. یہ جو ہیں وہ پاک ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ مثال کے طور پر ان کے ساتھ انسان بیٹھ کر کھا پی سکتا ہے، جس گلاس میں انہوں نے پانی پیا ہو اس گلاس میں انسان پانی پی سکتا ہے. ان کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا انسان کھا سکتا ہے. اگر کسی خادمہ کو، میڈ کو گھر میں رکھا ہے، صفائی ستھرائی کر رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، تو وہ نجس نہیں ہوگا، پاک رہے گا. صحیح ہے اگر اہل کتاب میں سے ہو. غیر اہل کتاب کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن اور رطوبتیں بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہیں. غیر اہل کتاب مثلا ہندو ہے، مثلا سکھ ہے، مثال کے طور پر یہ کیا ہیں؟ غیر اہل کتاب ہیں. کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ کسی آسمانی کتاب کے خود، حالانکہ ان کے مذہب میں شاید کتاب پائی جاتی ہے. جیسے ہندو ہے مثال کے طور پر، ان کے پاس کوئی نہ کوئی گیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ علم، کوئی کتاب ہوتی ہے، لیکن وہ آسمانی کتاب نہیں ہے. صحیح ہے؟ انسانوں نے. بہرحال اگر ثابت ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال بڑا مشکل ہے ثابت ہونا اس طریقے سے. جی بالکل، اجماع فرقہ مسلمین. اگر کوئی شخص، اسی لیے اگر یعنی کوئی شخص اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے تو با اجماع مسلمین وہ کافر ہے، نہ صرف شیعوں کے نزدیک. سر ہم نے فارسی اور ناصری کی بات کی، سر مقصرین کے بارے میں؟ مقصرین بہرحال مسائل ہیں. جی جی نجس نہیں ہے بہرحال وہ مقصرین، کیونکہ وہ بہرحال خدا کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، ائمہ اطہار کا بھی انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ائمہ اطہار کو اس طریقے سے نہیں مان رہے ہیں جس طریقے سے
ماننا چاہیے یا رسول خدا کو اس طریقے سے نہیں مان رہے. ورنہ آپ یوں دیکھیں تو تقریباً مسلمان مقصر ہیں. کیوں مقصر ہیں؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور پھر کہا کہ کھڑے رہو، پھر دوبارہ آئے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی قطرے ٹپک رہے تھے. کیا ہوا؟ بولا میں غسل جنابت بھول گیا تھا، مثال کے طور پر. یا رسول خدا نعوذ باللہ سوتے رہے، ان کی نماز قضا ہو گئی. اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسی احادیث خود مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے. مرتد یعنی وہ شخص جو کہ اسلام سے پھر گیا ہو. مرتد ارتداد سے نکلا ہے. ارتداد یعنی پلٹ جانا. مرتد کی دو قسم، مرتد فطری اور مرتد ملی. مرتد فطری وہ کہ جس کی ولادت اسلام پر ہوئی ہو، یعنی جس کے والدین مسلمان ہوں. کیونکہ والدین مسلمان ہیں تو وہ خود بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر ایک بالغ ہونے کے بعد اسلام سے پھر جائے یا کہے کہ میں دین اسلام کو نہیں مانتا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، تو ایسا شخص مرتد فطری کہلاتا ہے. مرتد ملی جو پہلے کافر ہو پھر مسلمان ہو پھر دوبارہ کافر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد ملی. پہلے کافر پھر مسلمان ہوا پھر دوبارہ کافر ہو گیا، اس کو مرتد ملی کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ مرتد جو ہے یہ بھی کافر ہے اور نجس ہے. یعنی اگر وہ مرتد ہو کر اس نے ایسا دین اپنایا ہو جو اہل کتاب کا دین ہو تو وہ اہل کتاب کہلائے گا، یعنی اس کے پر احکامات اہل کتاب کے جاری ہوں گے. یعنی ایک شخص مسلمان تھا اور اب عیسائی ہو گیا، یا مسلمان تھا اب یہودی ہو گیا. یہودی اور عیسائی دونوں کیا ہیں؟ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب پاک ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسلمان تھا اور پھر وہ ہندو ہو جائے تو ہندو کیا ہے؟ غیر اہل کتاب ہے، نجس ہے. تو لہٰذا وہ شخص بھی کیا ہوگا؟ نجس ہوا. تو جس دین کی طرف وہ منتقل ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس کا حکم اس کے اوپر جاری ہوگا. اگر وہ اہل کتاب ہوا ہے تو اہل کتاب کا حکم جاری ہوگا، اگر اہل کتاب نہیں ہوا تو غیر اہل کتاب کا حکم اس کے اوپر جاری ہوگا. پس اگر مرتد شخص اہل کتاب کافر بن گیا ہو، اہل کتاب کافر بن گیا ہو تو وہ پاک ہے، اور اگر غیر اہل کتاب کافر ہو گیا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے. اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ، دادا اور دادی غیر اہل کتاب کافر ہوں تو بچہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. ماں باپ، دادا اور دادی اہل کتاب نہ ہوں، کافر ہوں لیکن اہل کتاب نہ ہوں، تو کیونکہ ماں باپ اور دادا دادی نجس ہیں، بچہ بھی کیا ہے؟ نجس ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر. البتہ اگر وہ ممیز ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو تو پاک ہے. یعنی اگر وہ بچہ ممیز ہو، ممیز یعنی اچھے برے کی تمیز اس کے اندر آ گئی ہو اور وہ اسلام کا اظہار کرے، یعنی ماں باپ کافر ہیں، دادی دادا بھی کافر ہیں، لیکن بچہ مثال کے طور پر ممیز ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو ایسا جو شخص ہے وہ پاک ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ لیکن اگر اپنے والدین سے منہ موڑ کر مسلمانوں کی طرف مائل ہو یا تحقیق کر رہا ہو تو اس کے نجس ہونے کا حکم لگانا مشکل ہے. یعنی ایک بچہ ہے جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ممیز ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس نے کسی دین کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ دین کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، معلومات کر رہا ہے. تو ایسے بچے کے بارے میں حکم لگانا، کافر کا حکم لگانا مشکل ہے. مشکل ایسے مراد کیا ہے؟ یعنی احتیاط واجب کی بنا پر وہ اس کے پر کافر کے احکامات جاری نہیں ہوں گے. ہاں اگر اس کے ماں باپ، دادا اور دادی یا ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو مسئلہ نمبر 210 میں آنے والی تفصیل کے مطابق وہ بچہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. ماں باپ، دادا اور دادی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے، جو تو تفصیل آئے گی طبیعت کے احکامات میں، جب آپ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی خداوند کریم نے، تو انشاءاللہ جو طبیعت کے احکام ہیں مطہرات میں سے مسئلہ نمبر 210، کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
یعنی ایک چیز کے پاک ہونے کے ساتھ دوسری چیز خود بخود پاک ہو جائے، اس کو بولتے ہیں طبیعت۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا، میت کو آپ نے غسل دیا، جیسے ہی میت کے 3 غسل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ جگہ جہاں پر میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائیں گی، اس کو بولتے ہیں طبیعت۔ تو کیونکہ بچہ بھی اپنے والدین کی طبیعت میں ہوتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ رہتا ہے، تو جو کافر مرد مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ اپنے والدین کے تابع ہے، یعنی اگر والدین مسلمان پاک ہیں، مسلمان ہو گئے تو بچہ بھی مسلمان اور پاک ہوگا، والدین کافر تو بچہ بھی کافر ہوگا۔ اسی طرح بچے کا دادا یا ماں یا دادی مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر سرپرستی ہو، نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریب کا رشتہ دار نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریبی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ اگر باپ، دادا، دادی یا ماں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے تب بھی یہ بچہ مسلمان ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اس نو مسلم کے ساتھ رہتا ہو اور اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی کافر اس کے زیادہ نزدیک نہ ہو۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، جس کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ یا دادا پر یا باپ دادا پر دادا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو تو یہ شخص بھی کیا ہوگا، پاک ہو جائے گا۔ ایک کافر بچہ تھا، کسی مسلمان نے اس کو قید کر لیا، یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں، بچے قیدی بنایا کرتے تھے، تو ابھی کسی مسلمان نے اس کو قید کر لیا، اب یہ اسی مسلمان کے ساتھ رہ رہا ہے، رہ کے اسی مسلمان کے ساتھ بڑا ہو گیا، ہے کافر کا بچہ لیکن مسلمان کے ساتھ رہ کے بڑا ہو گیا، تو یہ مسلمان پاک کہلائے گا، مگر یہ کہ بالغ ہونے کے بعد اظہار کرے کہ میں مثال کے طور پر فلاں دین کا ماننے والا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر کافر ہے۔ واضح یہاں تک؟ اگر کسی شخص کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا، لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکامات کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک ایسا شخص سے آپ چلے گئے مثال کے طور پر ایسی جگہ پر، ایسے علاقے میں جہاں معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اور کوئی ایسی علامت بھی آپ ظاہر نہیں ہو رہی کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہے، مثلا کوئی اس نے نہ صلیب لٹکائی ہوئی ہے، نہ مثال کے طور پر اس کے ماتھے پہ کوئی صدقہ کا نشان ہے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اگرچہ کہ پاک ہے لیکن اسلام کے دوسرے احکامات اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا دوسرے احکامات کیا ہے؟ یہ آپ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، صحیح؟ یا اسی طریقے سے اگر یہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، کیونکہ کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جاتا، اسی طریقے سے کسی مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنانا چاہیے۔ جو شخص خانوادہ رسالت کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر گالی دے نعوذ باللہ تو وہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ یہاں تک ختم ہو گیا کافر کا چیپٹر۔ کوئی سوال ہے اس میں یا آگے چلیں؟ سر یہ تو سمجھ میں آ گیا، کافی واضح سب سمجھ میں آ گیا۔ اب جیسے ہمارے تو یہ سب مسلمان ہیں لیکن اہل بیت کو مانتے بھی ہیں، جی جی، مانتے بھی ان کے فضائل، لیکن ایک شیعت کی طرف آ جاتے ہیں اور دوسرے تو ان کو ہم کیا، مسلمان ہے وہ، کیونکہ اہل بیت کے فضائل کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اور جب تک وہ دشمنی کا اظہار نہ کریں، اہل بیت اطہار سے دشمنی کا اظہار نہ کریں، اس وقت تک وہ مسلمان ہیں۔ کیونکہ وہ صرف شیعوں سے بغض رکھتے ہیں لیکن اہل بیت سے ذاتی طور پر حدیث بھی چھٹے امام کی کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ ہم سے بغض رکھے اور ہم سے دشمنی کا اظہار کرے، کہ ان کو رافضی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا انکار کرتے ہیں کیونکہ تم ہمیں مانتے ہو، تو یہ حدیث موجود ہے باقاعدہ، لیکن بہرحال آج کل کے تو بہت جری ہو گئے لوگ۔
اور یہ کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بات اس کلاس کی حد تک رہے کہ یہ وہ دنیاوی حد تک مسلمان ہیں، جو بعد میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ رافضی رفض سے نکلا، رفضہ یعنی انکار کرنے والا، کیونکہ ہم 3 خلیفہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، لہذا ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، جس کی جمع روافض ہے۔ نویں نجاست جو ہے وہ شراب ہے۔ ہر وہ چیز جس کو شراب کہا جائے، اس کے شراب کا اس کے پر اطلاق ہو، وہ چیز نجس ہے۔ کھانا پینا اپنی جگہ حرام ہے، اور نجس بھی ہے، یعنی برتن کو بھی نجس کر دے گی، ہاتھ پر آپ کے لگ گئی ہاتھ بھی آپ کا نجس ہو جائے گا، کپڑے پہ لگ گئی کپڑا آپ کا نجس ہو جائے گا، نجس ہے۔ شراب نجس ہے، اور اس کے علاوہ انسان کو مست کر دینے والی چیزیں نجس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مثلا ہیروئن، افیون، یہ بھی اگرچہ کہ انسان کو مست کر دیتی ہیں لیکن نجس نہیں ہے۔ یہ نجس جو ہے وہ فقط کیا ہے؟ شراب ہے۔ شراب فقط نجس ہے، لیکن دوسری چیزیں نجس نہیں ہیں۔ نجس نہیں ہونے کا مسئلہ الگ ہے، اور استعمال کا مسئلہ الگ ہے۔ استعمال حرام ہے، مثلا افیون ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کوئی چیز یہ نہ کہے کہ مثال کے طور پر افیون پاک ہے تو اس کا استعمال کیا جائے، یا چرس مثال کے طور پر پاک ہے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانے سے، اس کو چھو لینے سے آپ کا کپڑا، آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ لیکن شراب خود بھی نجس ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ الکوہل کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ صنعتی ہو چاہے وہ طبی ہو، یہ تمام کی تمام اقسام کیا ہیں؟ پاک ہیں، سوائے یہ کہ معلوم اور ثابت ہو جائے کہ یہ الکوہل انگوری شراب کی بھاپ اور تقطیر سے حاصل کیا گیا ہے، اس صورت میں نجس ہو جائے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، پھر وہی والی بات ہے، اگر موضوع آپ کے نزدیک بالکل واضح ہو گیا کہ یہ الکوہل شراب کے قطروں سے بنایا گیا ہے، یا یہ الکوہل شراب کی بھاپ سے بنایا گیا ہے، معلوم ہو جائے تو یہ نجس ہے۔ لیکن جب تک معلوم نہ ہو، آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور تحقیق کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تحقیق کرے گا نہیں کرے گا؟ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، موضوع کے متعلق تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ خوب، الکوہل کو یہ نجاست و طہارت کا حکم ہے۔ کھانے کا پینے کا کیا حکم ہے؟ کھانا پینا جائز نہیں ہے اس کا، الکوہل کا پینا جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ دوائیں جن میں زیادہ مقدار میں الکوہل پایا جاتا ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا جو وہ کھانسی کا شربت وغیرہ، اس میں الکوہل ہوتا ہے، یا دوسری چیزیں اگر بہت زیادہ مقدار میں ہو، یعنی اتنی مقدار کے جو ختم نہ ہو گئی ہو مل کر، اگر اتنی کم مقدار میں کہ مثلا 1% ہے، 2% ہے مثال کے طور پر، تو یہ مقدار کیونکہ پاک چیز سے مل کر ختم ہو گئی، گل مل گئی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر 20% ہے، 10% ہے، تو یہ ایک معتدل بے مقدار ہے، اس مقدار میں ہو تو اس کو کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے الکوہل کی کوانٹٹی لکھی ہوتی ہے اس، ہاں اگر آپ دیکھیں گے مثال کہ 2% ہے، 3% ہے مثال کے طور پر، تو مسئلہ نہیں ہے۔ جی پرفیوم والا وہ پاک تو ہے نا، صحیح ہے، الکوہل ہے، فرض کیجئے پورا کا پورا الکوہل ہے تو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی لگانے میں حرج نہیں ہے، نجس نہیں ہے وہ کھانے کے اعتبار سے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک، ورنہ بعض فقہا کے نزدیک الکوہل نجس ہے، اور وہ احتیاط بھی کرتے تھے، وہ پرفیوم وغیرہ نہیں لگاتے۔ نہیں، نماز ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی؟ پاک ہے، حلالاً طیبہ، پاک ہے، اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نجس، یعنی جس فقیہ کے نزدیک نجس ہے تو کیونکہ کپڑے آپ کے نجس ہو گئے، اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ان کپڑوں میں،
لیکن جس فقیہ کے نزدیک پاک ہے تو کپڑے آپ کے نجس نہیں ہوئے، تو کوئی کباہت نہیں ہے اس میں نماز پڑھنے کی۔ واضح؟ جی سر۔ اگر انگور کے رس میں خود بخود یا پکانے پر ابال آ جائے تو پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ انگور کا رس خود بخود اس میں ابال آ گیا، یا آپ نے اس کو چولہے پہ رکھا اور اس میں ابال آ گیا، تو یہ ہے تو پاک، لیکن اس کا کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر ابلا ہوا انگور حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے یہاں پر نجاست اور طہارت کا حکم ایک الگ ہے، حلال اور حرام کا حکم الگ ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں پاک ہوں لیکن ان کا کھانا حرام ہو، درست ہے؟ برعکس نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حلال ہو اور مثال کے طور پر نجس ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نجس ہو جائے وہ الگ بات ہے، یعنی ایک چیز حلال نجس ہو جائے کسی چیز سے لگ کر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بالذات ایک چیز جو حلال ہے وہ بالذات حرام نہیں ہو سکتی ہے کھانے پینے کے اعتبار سے۔ کھجور، منقع، کشمش۔ منقع کسے کہتے ہیں؟ بلیک کلر کی جو ہوتی ہے اس کو منقع کہتے ہیں۔ اور وہ انگور ہی سوکھا ہوا ہوتا ہے، جی جی وہ کھا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کھائیے، لے کے بھی آئیے۔ کھجور، منقع، کشمش اور ان کے شیرے میں چاہے ابال آ جائے تو بھی پاک اور ان کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر کھجور، منقع اور کشمش کے شیرے میں ابال آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ نشہ آور ہے تو اس کا کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ نجس نہیں ہوگا لیکن کھانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ جو ہم لوگ دودھ میں ابالتے ہیں کشمش وغیرہ ابال آ جائے، اگر اس کے شیرے میں ابال آ جائے، شیرے میں، خود کھجور میں نہیں، ہاں الگ سے جو اس کا شیرہ ہے، کھجور، منقع اور کشمش کے شیرے میں ابال آ جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اب نشہ آور ہے، یعنی یہ نشہ کا باعث بنے گا، تو اس کا کھانا حرام ہے۔ ورنہ خود کشمش کو مثال کے طور پر کھانے میں پکانا، ابالنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس کو کھیر بنائیے، آپ اس سے شیر خورمہ بنائیے، انشاءاللہ رجب میں کنڈے بنائیے اس سے۔ فقہ، جو کہ جو سے تیار ہوتی ہے اور ہلکے نشے کا سبب بنتی ہے، حرام ہے۔ اسے بیئر کہتے ہیں انگلش میں۔ بیئر جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس بھی ہے، لیکن وہ آب جو جسے طبی خواص کے لیے جو سے بنایا جاتا ہے، اس کو ماء الشعیر کہا جاتا ہے، وہ پاک اور حلال ہے۔ ایک طبی خواص کے تحت ایک جو سے ایک پانی بنایا جاتا ہے جس کو ماء الشعیر کہا جاتا ہے، وہ پاک ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ لیکن جو فقہ ہے، جو در حقیقت جو کی شراب ہے، وہ یعنی وہ بھی شراب ہے لیکن کشمش کی نہیں ہے، انگور کی نہیں ہے، وہ جو کی شراب ہے۔ یہ شراب کئی قسموں سے بنتی ہے، کھجور کی شراب بھی بنتی ہے اور کشمش کی، انگور کی شراب بھی بنتی ہے، اسی طریقے سے جو کی بھی شراب بنتی ہے۔ تو وہ جو کی شراب ہے وہ نجس بھی ہے، کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ لیکن ماء الشعیر جو ہے وہ شراب نہیں ہے، ماء الشعیر ہے پانی جو کا، لیکن وہ شراب نہیں ہوتا، طبی خاص کے تحت اس کو بنایا جاتا ہے، وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ آخری نجاست جو فی الحال ہمارا مبتلا بے نہیں ہے، اگر کوئی اونٹ جو ہے وہ انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا پسینہ نجس ہے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کے دوسرے حیوانات کا پسینہ بھی نجس ہے۔ صحیح، مثلا آپ کے گھر میں گائے، بکری وغیرہ ہے اور وہ انسانی فضلہ کھانے کے عادی ہو گئے جو نجس ہے، یا کوئی اور نجاست کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، تو ان کا جو پسینہ ہے وہ پسینہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسے کام کا ارتکاب کیا ہو کہ جس سے اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے اور وہ کام اس نے معصیت کے طور پر انجام دیا، یعنی خداوند کریم نے اس کام کو حرام کام قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنب کر لیا، یعنی اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لیا، تو اس کا پسینہ کیا ہے؟ پاک ہے، اس کا پسینہ نجس نہیں ہے۔
اور اس کے ساتھ اس کی نماز بھی، یعنی اگر مثال کے طور پر اس کا پسینہ کسی کو لگ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ پاک کرنا پڑے گا یا اپنا کپڑا پاک کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ نماز بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ واضح یہاں تک؟ نجاست یہاں پر ختم ہو گئی۔ اگلا جو موضوع ہے جو انتہائی اہم ہے، نجاست ثابت ہونے کے طریقے۔ ثابت کیسے ہو کہ کوئی چیز نجس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 3 طریقے ہیں نجاست کے ثابت ہونے کے۔ پہلا طریقہ جو بالکل کامن ہے، آپ کو خود علم ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کپڑے پر خون لگ گیا، نجس خون جو نجس ہو گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے مثال کے طور پر کسی بچے نے یہاں پر پیشاب کر دیا، تو آپ کو خود علم ہے، تو انسان کو خود یقین ہو، یقین سے مراد یعنی وہ علم ہو، خود انسان کو علم اور یقین ہو، یا پھر کسی عقلی طریقے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو، لیکن اطمینان کا جو منشا ہو وہ ایک عقلی طریقہ ہو۔ مثال کے طور پر کیا عقلی طریقہ ہو؟ مثال کے طور پر آپ کی گلی میں بارش ہوئی، صحیح ہے، اب پانی بہہ رہا ہے، نہیں معلوم پاک ہے نجس، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بہت کتے پھرتے ہیں ادھر، تو ماشاءاللہ کراچی میں تو بھرمار ہے، تو ایک اطمینان آپ کو اگر حاصل ہو گیا کہ اس گلی میں اتنے، یعنی ہمارے اس علاقے میں اتنے کتے رہتے ہیں کہ یقیناً یہاں سے کوئی نہ کوئی کتا گزرا ہوگا اور نجس ہوا ہوگا، تو اگر آپ کو اطمینان ہو گیا، صرف ظن اور گمان نہیں، شک نہیں ہے آپ کو کہ شاید کوئی کتا گزرا ہوگا، یا شاید مثال کے طور پر ظن اور گمان نہیں ہے، اطمینان حاصل ہو رہا ہے آپ کو، تو پھر اس اطمینان کی بنیاد پر بھی وہ چیز کیا ہوگی، نجس ہو جائے گی۔ خود انسان کو یقین ہو یا عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے اور طہارت کے حکم میں ہے۔ محض گمان ہے آپ کو، مثال کے طور پر آپ گئے ویسٹرن کنٹری میں اور آپ نے کہا کہ ہمیں ایک گھر چاہیے، کرائے کا گھر چاہیے، یا گھر آپ نے خریدا وہاں پر، آپ سے پہلے جو افراد رہتے تھے وہ اہل کتاب تھے، یا اہل کتاب نہیں، مثال کے طور پر ہندو تھے وہ لوگ، اب آپ کہیں کہ پوری دیواریں پاک کریں، پورے صوفے پاک کریں، مثال کے طور پر قالین پورا پاک کریں، کیا کریں کہ وہ لوگ رہتے تھے یہاں پر، تو آپ کو یقین تو نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ قالین، یہ صوفہ نجس ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ دیوار مثال کے طور پر اس دیوار کو اس نے گیلے ہاتھ لگائے نہیں لگائے، شک ہے آپ کو، شک کی بنیاد پہ کیا ہوگا، پاک ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ لہذا عمومی مقامات، ہوٹلوں، ہوٹلوں کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے، آپ گئے ایئرپورٹ پہ، آپ نے کہا کہ یہاں پہ پتہ نہیں کون کون آتا ہے سفر کرنے، اب آپ گئے واش روم میں، اب واش روم جو WC ہے یا جو بھی ہے مثال کے طور پر کموڈ وغیرہ وہ گیلا ہے، اب پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے، تو آپ کو شک ہے، شک کی صورت میں کیا ہے، پاک ہے۔ حتیٰ آپ اگر دیکھ بھی رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کوئی کافر اس میں سے نکل رہا ہے واش روم میں سے، لیکن کیونکہ اپنی آنکھ سے آپ نے نہیں دیکھا، صحیح ہے، تو وہ چیز کیا ہے، پاک ہے۔ اطمینان حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جب تک آپ شک کی حالت میں ہیں اس وقت تک کیا ہے، پاک ہے۔ لہذا عمومی مقامات، ہوٹلوں اور مہمان خانوں میں جہاں لاپرواہ لوگ اور ایسے لوگ کھاتے پیتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا لحاظ نہیں کرتے، کھانا کھانے کی صورت یہ ہے کہ جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ کو شک ہو، پتہ نہیں پلیٹیں صحیح دھوئیں نہیں دھوئیں، پتہ نہیں یہ شخص طہارت صحیح سے لیتا ہے نہیں لیتا ہے، یعنی لاؤبالی شخص ہے مثال کے طور پر، تو جب تک آپ کو اطمینان اور یقین نہ آ جائے کہ یہ نجس ہے اس وقت تک وہ چیز آپ کے لیے کیا ہوگا، پاک ہوگی، شک کی صورت میں پاک ہوگی۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جس شخص کے اختیار میں چیز ہو وہ کہے کہ نجس ہے، جس شخص کے اختیار میں کوئی چیز ہو، مثلا آپ نے خانسامہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے کھانے وانا پکاتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے وہ کپڑے دھوتی ہے یا پوچھا وغیرہ لگاتی ہے مثال کے طور پر، یا آپ نے کپڑے دیے مثال کے طور پر دھوبی کو، آپ کے کپڑے دھوبی کے پاس ہیں، تو جس کے اختیار میں آپ نے چیز دی ہے، یا آپ کا ڈرائیور مثال کے طور پر وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ کہے کہ صاحب یہ سیٹ نجس ہے کیونکہ اس کے اختیار میں، یا
مثال کے طور پر گھر کی خاتون خانہ وہ کہیں کہ یہ مثال کے طور پر آپ کی شرٹ نجس ہے کیونکہ آپ کے اس کے اختیار میں ہے، یا وہ فلاں برتن نجس ہے، تو جس کے اختیار میں چیز ہو وہ کہے کہ فلاں چیز نجس ہے، تب بھی وہ چیز کیا مانی جائے گی؟ نجس مانی جائے گی۔ لیکن شک کی صورت میں مثال کے طور پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے کپڑے دیے دھوبی کو، اب آپ کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں کس کس کے کپڑے ساتھ دھلتے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، نجس کپڑے بھی ساتھ دھلتے ہوں گے یا نہیں دھلتے ہوں گے، شک کی صورت میں کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ ایک الگ سے مسئلہ میں نے بیان کیا۔ ویسے جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ جس شخص کے اختیار میں چیز ہو، اگر وہ کہے کہ فلاں چیز نجس ہے تب بھی وہ چیز کیا ہوگی؟ نجس ہوگی۔ مثلا کسی شخص کی بیوی یا خادم کہے کہ برتن یا کوئی دوسری چیز جو اس کے اختیار میں ہے نجس ہے تو وہ چیز نجس شمار ہوگی۔ اگر دو عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی بشرطے کہ وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بھی بیان کریں۔ دو عادل افراد کہیں کہ یہ چادر نجس ہے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر ٹیبل نجس ہے، کرسی نجس ہے، اور وجہ بیان کریں کہ کیوں نجس ہوئی۔ مثلا بچے نے پیشاب کر لیا تھا مثال کے طور پر، بلی نے پیشاب کر لیا مثال کے طور پر، وجہ بھی بیان کریں نجاست کی، تو دو عادل کے کہنے سے بھی وہ چیز کیا ہوگی؟ نجس شمار ہوگی۔ مثلا کہیں کہ یہ چیز خون یا مثلا پیشاب سے نجس ہوئی ہے۔ ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے اور اس کی بات سے اطمینان آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اجتناب کرنا ضروری ہے۔ دو عادل نہیں ہے، ایک عادل ہے، یہ ایک قابل اطمینان شخص ہے۔ عادل اور قابل اطمینان میں کیا فرق ہے؟ جی وہ عادل اور قابل اطمینان کیوں کہا ہے یہاں پر؟ عادل یا قابل اطمینان؟ عادل قابل اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ واجبات کے جو پورا ہو مطلب جس کو دیکھا گیا ہو جو واجبات میں پورے کرتے وہ عادل اور قابل اطمینان تو ٹھیک ہے کہ جن کو واجبات ہو رہا ہے لیکن اس کی یہ بات غلط نہیں ہے۔ صحیح، یعنی عادل وہ شخص جو عادل ہے، یعنی واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے۔ قابل اطمینان یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو وہ متدین نہیں ہے، یعنی بعض واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے یا بعض محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ صحیح، اس کو بولتے ہیں قابل اطمینان، یعنی عادل تو نہیں ہے لیکن قابل اطمینان۔ تو اگر ان کے کہنے سے اطمینان آ جائے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس چیز سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ نہ جان سکے کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک، مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو، اور جب مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس بنا پر وہ نہیں پتہ لگ پا رہا ہے اس کو کہ مثال کے طور پر چوہے کی مینگنی، نہیں پتہ کہ یہ پاک ہوتی ہے یا نجس ہوتی ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو مثال کے طور پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کرے؟ مثلا اسے علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھے۔ اگر نہیں جانتا ہے فاسأل بہ خبیرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ جو نہیں جانتا ہے، یعنی جاہل کی ذمہ داری کیا ہے؟ سیکھے، علم حاصل کرے، تو وہ مسئلہ پوچھے۔ لیکن اگر مسئلہ اچھا مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہے یا فی الوقت ممکن نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ یعنی ایک سچویشن اس کے سامنے ایسی پیش آ گئی ہے کہ جس کا حکم اس کو معلوم نہیں ہے اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے، مثلا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جو کوئی عالم بھی نہیں ہے، سب اس کے جیسے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ احتیاط پر عمل کرے گا، احتیاط پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر مسئلہ جانتا ہو اور کسی چیز کے بارے میں اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں، مثلا اسے شک ہو کہ وہ خون ہے یا نہیں، یا یہ نہ جانتا ہو کہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا، تو وہ چیز پاک شمار ہوگی۔ مسئلہ جانتا ہے، مسئلہ معلوم ہے کہ انسان کا خون نجس ہے، مچھر کا خون پاک ہے، مسئلہ جانتا ہے کہ خون نجس ہوتا ہے، یعنی انسان کا اور ہر خون جہندہ رکھنے والے انسان کا خون نجس ہوتا ہے، لیکن یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خون ہے یا رنگ ہے، یا یہ مچھر کا خون لگا ہے یا انسان کا خون لگا ہے۔ مثلا سو کے اٹھا، دیکھا کہ شلوار پہ مثال کا نشان ڈاٹ لگا ہوا ہے ریڈ کلر کا، اب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرا اپنا زخم کا خون ہے مثال کے طور پر یا مچھر کا خون ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز کیا ہوگی؟ پاک شمار ہوگی۔
مسئلہ جانتا ہے لیکن موضوع کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے. مسئلہ جانتا ہے, موضوع کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے, تو وہ چیز کیا ہوگی؟ پاک شمار ہوگی. اور اس کے بارے میں چھان بین کرنا یا پوچھنا بھی لازم نہیں ہے. اگرچہ کہ بہت آسان ہو, پوچھ سکتا ہے کسی سے کہ بھائی یہ خون ہے یا کوئی ہے, بتا بھی سکتے ہیں, تب بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر پوچھ لیا اور اس نے بتا دیا تو پھر لازم ہے کہ اس سے اجتناب کرے. اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہو گئی ہے یا نہیں تو وہ نجس ہوگی. ایک چیز نجس تھی, اب شک ہو گئی کہ پتہ نہیں پاک ہوئی یا نہیں ہوئی, صحیح ہے, تو وہ چیز کیا ہوگی؟ نجس شمار ہوگی. مثلا نجس کپڑے تھے, اب پاک کپڑے بھی لا کے رکھے اور انہی کپڑوں کے درمیان مثال کے طور پر اس نجس کپڑے کو بھی لپیٹ کر رکھ دیا. اب یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ دھو کر رکھا ہے اس کو یا ایسے ہی طے کر کے رکھ دیا ہے, کہ کبھی اطمینان یہ ہے کہ شاید مثال کے طور پر دھو کے رکھا ہو سکتا ہے کہ ان کے برابر میں پڑی ہوئی تھی بنیان ہے یا جو بھی ہے مثال کے طور پر آپ کا کپڑا ہے, وہ ان کے ساتھ ہی انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہو. تو کیونکہ پہلے نجس تھی اور اب شک ہو رہا ہے کہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی تو نجس شمار ہوگی. یعنی وہ آپ کے لیے نجس ہے, اس کو پاک کرنا ضروری ہے نماز کے لیے یا دوسرے ایسے کام کے لیے جس میں طہارت شرط ہے. اسی طرح اگر کسی پاک چیز کے بارے میں شک ہو کہ نجس ہو گئی یا نہیں, ایک چیز پہلے پاک ہے آپ کو, اب شک ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے کپڑے پاک تھے, اب شک ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر خاتون خانہ نے یا وائف نے یہ کپڑے نجس کپڑوں کے ساتھ تو نہیں دھو دیے, شک ہو رہا ہے. شک کی صورت میں کیا ہے, وہ کپڑے پاک ہوں گے. مگر یہ کہ آپ نماز پڑھ لیں اور پھر وائف کہے کہ میں نے نجس کے ساتھ دھوئے تھے, تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر کسی پاک چیز کے بارے میں شک ہو کہ نجس ہو گئی اور وہ یا نہیں تو وہ پاک ہے. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے کے متعلق پتہ چلا سکے, اس جو میں نے مثال بیان کی اس میں نماز صحیح ہے اس کی, اگلی نماز کے لیے اس کو پاک کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے کے متعلق پتہ چلا بھی سکتا ہو تو تحقیق ضروری نہیں ہے. صرف آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا پاک ہے یا نہیں ہے تو بہت آسان ہے, میں وائف سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی یہ پاک ہے یا نجس ہے, وہ بتا دے گی. لیکن پوچھنا ضروری نہیں ہے, موضوع کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ دو برتن یا دو کپڑے وہ استعمال کرتا ہے, ان میں سے ایک نجس ہو گیا ہے لیکن اسے علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سا نجس ہے, تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. دو میں سے ایک نجس ہے, صحیح ہے, مثال کے طور پر دو برتن ہیں یا دو کپڑے ہیں, دونوں خود کے استعمال میں ہیں اور ان میں سے پتہ ہے کہ ایک نہیں, یعنی 100% یقین ہے کہ ایک نجس ہے, لیکن کون سا نجس ہے یہ نہیں معلوم, تو دونوں سے اجتناب کرے گا. یعنی ان دونوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اور اگر مثال کے طور پر یہ نہ جانتا ہو کہ خود اس کا کپڑا نجس ہے یا وہ کپڑا جو اس کے زیر استعمال نہیں ہے, یعنی معلوم ہے کہ دو میں سے ایک نجس ہے, یا میری شرٹ نجس ہے یا میرے بھائی کی شرٹ نجس ہے, معلوم ہے, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کی ہے, تو اپنی شرٹ کو پاک سمجھے گا. اگر نہ جانتا ہو کہ خود اس کا کپڑا نجس ہوا یا وہ کپڑا جو اس کے زیر استعمال نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے, تو ضروری نہیں کہ اپنے کپڑے سے اجتناب کرے. اپنے کپڑے سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ اجمعین.